کرے میں جبریل گارنٹی دینا کہ ابو بکر صدیق تہاڈی تصدیق کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی حقیقت ہے. تاریخ سیرت دیا کتاباں اس چیز کے گواہ نے کہ سب تو پہلے تصدیق حضرت ابو بکر نے کی تھی. ہے وہ دے کوئی دلیل آپ نے نہیں منی کہ سونے کس طرح ہویا تے کی ہویا. آپ کافر کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیتا واقعہ معراج انہوں نے جناب علی وہ کئی نشانیاں منیاں کہ حضور نے قافلے کے بارے میں بیان کیتا کہ قافلہ آ رہا ہے فلاں دن پہنچے گا میں فلاں جگہ تے ویکھ کے انہاں نال واقعہ ہویا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے ستوناں دے بارے بھی دسیا تو جاتے ہوندے رہتے سن نہ ویکھیا سی. حضور نے کافی نشانیاں دسیاں مننے پھر بھی وہ کوئی نہ. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو جب ابو جہل نے وہ دے اڑیک بھی ہوتے سن اقتدار بھی ہوتے سن کوئی نہ کوئی موقع لبے تے جا کے جڑے مخلص صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین نے انہاں جا کے جناب علی انہاں دے دل دے وچ اسلام دے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیتے جان تے انہاں مطلب پر کیتا جائے تو وہ اقتدار انہاں سمجھا سانو بہت بڑا موقع لگ گیا. ابو جہل سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو گیا کہنے لگا ابو بکر اشریا تے تہاڈا یار کی پیا کہندا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کیا بھی کی کہہ رہے ہیں کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں میں راتوں رات اتنا طویل سفر کر کے پھر میں واپس آ گیا ہاں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی عظمت کو فرمان جاوا آپ نے فرمایا کہ اتنے طویل سفر نو منن دے وچ جناب علی تو تردد کیا کرنا ہے اور تو اے دے وچ جناب علی شک تے سڑے وچ پیا ہے وہ تے اے دے نال ایک بڑی گل آکھن تے اسی بھی منن واسطے آ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف کے وچ روایت موجود ہے فرمایا انت صاحبی علی الحوض و انت صاحبی فی الغار. اے ابو بکر جویں غار دے وچ تسی میرے ساتھی بنے ہو نا غار دے وچ میرے نال تسی سو روزے کوثر دے بھی میرے ساتھی تسی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. روزے کوثر دے بھی میرے ساتھی اے ابو بکر تسی ہونے اللہ اکبر کبیرہ. تو اس واسطے جو روزے کوثر دا جام چاہتے ہو کہ دلاں دے وچ حضرت ابوبکر صدیق دی محبت پیدا کرو. چاہتے ہو کہ عشق رسول دے نال محبت رسول دے نال سینہ منور ہو جائے تے او دے واسطے پہلے ضروری ہے کہ جویں ہجرت دی رات تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق آپ کی سونیا تسی ایتھے رکو پہلے میں جا کے غار کی صفائی کراں گا. اگر کوئی سوراخ ایسا ہے کہ جدے وچ کوئی موسی چیز نکل سکتی ہے نقصان چیز دین والی چیز کوئی نکل سکتی ہے میں وہ سوراخ بند کراں گا صفائی کراں گا پھر سونیا تہاڈا آواز دیواں گا پھر تسی آ جایا جے. تے بزرگاں نے لکھیا اس رات حضرت ابوبکر پہلے غار وچ گئے آپ نے جناب علی اپنا لباس پھاڑیا اپنی چادر اپنی دستار پھاڑی اور انہوں جناب علی ٹکڑے ٹکڑے کر کے جتنے سوراخ سن حضرت ابوبکر بند کیتے غار صاف کیتی عرض کیتی سونیا تشریف لے حضور تشریف لے میرے آقا علیہ السلام آئے اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت ابوبکر صدیق دی بہت مبارک دے وچ میرے آقا علیہ السلام نے سر عظمت رکھیا اور آپ نے آرام فرمایا. اس طرح بزرگاں نے کتاباں وچ لکھ چھڈیا ہے فرماتے ہیں کہ رب تعالی نے اس دن دا قانون ہی بنا چھڈیا ہے بھائی ہن جیڑا بھی یہ چاہے گا کہ جناب علی میرے دل دے بیڑے دے وچ مدینے دے تاجدار دی محبت آ جاوے حضور تشریف لے آون حضور جلوہ کر ہو جانا میرے دل دے بیڑے وچ اونوں جناب علی دل دے بیڑے دا بوہا کھولنا پوے گا. ابو بکر صدیق آون گے انہاں دی محبت اے دل دا بیڑا پاک کرے گی تے پھر مدینے والے دی محبت دے وچ داخل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کے نال محبت کرنے والے ہو میں کسی موقع تے روایت بیان کی سی پچھلے دنوں دے وچ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی تے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے نال آپ اکثر ذکر کرتے ہوندے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو جنازہ پیا تو میرا حضرت میرا اگے ہو جو دیوار ارے کون ہے کہ بابے کے بیٹھے تھے کسی کو اعلان کرتا کہ آج آج شاباش. اچھا میں آج بیٹھا کرتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
گیا سی نا تو میں بھی جنازے دے اوپر کھڑا سا جنازے تے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی کھڑا سا تو میرے پیچھے آواز آئی کوئی کہنے والا کہہ رہا سی اے ابو بکر اے عمر اسی تے تہاڈی زندگی دے وچ ہی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات مبارکہ دے وچ سمجھ گئے سا کہ تہاڈی قبر مبارک بڑھنی ہے تے حضور پاک دے نال ہی بڑھنی ہے سبحان اللہ سبحان کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیٹھے ہوتے سب پیچھے وہ کہہ رہے کہنے والے وہ کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہنے والا یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوتے سن میں تے ابو بکر نے تے عمر نے اے کام کیتا میں تے ابو بکر تے عمر فلانی جگہ تے گئے میں تے ابو بکر تے عمر فلانی جگہ کو آئے میں تے ابو بکر تے عمر نے اے گل کیتی میں تے ابو بکر تے عمر نے اے کام کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نال انہاں دونوں دا ذکر کرتے ہوتے سن تے فرمایا اس کہنے والے نے کہ اسی تو ہی سمجھ گئے سا کہ جیڑا سونا اپنی بات تو اپنی گل تو اپنے کلام تو اپنی زبان تو انہاں دا ذکر جدا اپنے نال نہیں کرتا انہیں قبراں بھی جدا نہیں ہوندیاں انہیں قبراں بھی اپنے نال بنانیاں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جناب یہ گل کون پہ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں میں جدوں پیچھے مڑ کے دیکھیا تے ایک گل کہنے والا اور کوئی نہیں سی اے حسنین کریمین دے بابا جان مولا علی المرتضی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گل ہمارے سناب کے سی تو سمجھ کے سن کہ تہاڈی قبر بڑی حقیقت ہے قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ جس کو بندے دی جناب علی مٹی لے کے تو دا جسم دا پیٹر تیار کیتا جاندا ہے اوتھے کبھی دی قبر نہیں ہے دیکھو نا میں کل پرسوں میں بھائی پان دے گھر ایک گل کر رہا تھا میں اپنے پارسی انہاں دے کہ بہت سارے لوگ نے کافی جانتے ہیں کوئی عمرہ کرنے واسطے جاندا ہے کوئی بیرون ملک جاندا ہے اپنے روزگار کے سلسلے جی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہاں دے واسطے لوگ بڑی تکلف کرتے ہیں بڑی جناب علی ایفرٹ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح نا انہاں دی جڑی وہ میت واپس آ جائے لیکن ہزار روپیہ ڈیمانڈ کے باوجود بھی واپس نہیں آتی تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کر یار بڑی مجبوری بن گئی سی تو انہاں نوں دفنا دیتا اصل گل یہ کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا فیصلہ یہ ہے کہ جتھے دی کسی دی مٹی لا جلا گیا جسم تیار کیتا ہوندا دی قبر اتھی بنتی وہی قبر اتھی بنتی ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ پھر انہاں دے مقدرہ سے کون جناب علی انہاں دی شان دا اندازہ کون لا سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ وہ ہستیاں نے کہ جنہاں دی مٹی وہ جنہاں دا جناب علی جسم مبارک اس مٹی تو تیار ہویا کہ جیڑی مٹی تو خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلے بشری تیار ہویا حضور دا جسم مبارک ہے جس مٹی تو تیار ہویا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ انہوں ریاض الجنہ کیا جاتا ہے جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے جنت کا ٹکڑا وہ کہتے ہیں کہ صرف تشبیہ دین واسطے جنت کے ٹکڑے کے نال نہیں کیا گیا یہ حقیقت بھی چاہیے جنت کے ٹکڑے کی طرح ہے نہیں یہ نہیں فرماتے ہیں ہے ہی جنت کا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتاریا ہے اور جس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے تاجدار کائنات کا جناب علی جس میں مبارک بھی تیار فرمایا ہے تاجدار صداقت کا بھی اور تاجدار عدالت کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں مبارک تیار فرمایا ہے سبحان اللہ پھر یہ دوڑی کے بعد کے یاد سمجھنا کہ کسی کو کوئی دسن کی ضرورت نہیں بندے آپ ہی سمجھ آتے ہیں اور کسی موقع سے میں روایت بھی بیان کی تھی کہ لوگاں کوئی چیزاں ہوندیاں ہیں نا کہ دلیلاں ہوندیاں ہیں اس طرح کی فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی کتاب دے وچ لکھے ہے یہ دلیلاں ہوندیاں نے پڑھے لکھے لوکاں دے واسطے وہ چیزاں ہوندیاں نے کہ وہ پھر بخانیاں پیندیاں جی بخانیاں پیندیاں نے پھر اودے نال جناب علی مشاہدہ کرانا نال پھر اللہ بندہ جو ہے وہ اس گل دی حقیقت سمجھ آتی ہے تو مولا علی سرکار نے بولتے ہیں پھر بعد وجہ کو بس بات کو ختم کرنے لگا پھر اس کے بعد انشاءاللہ نظر پیش کیا جائے گا اور جو ہے میرے والے کو کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بچوں کو پیچھے بیٹھے ہوئے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں یعنی کہ نام شاہدہ کرنا تھا تو مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی کرنا اللہ واجہ الکریم آپ دے پوتے اور حسنین کریمین حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے لگتے جگر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کسی بندے نے پوچھا بھائی امام دسو نا ابو بکر تے عمر دا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات مبارکہ دے وچ کی مقام سی انہاں دا کی مقام سی تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ فلانی آیت دے وچ لکھیا ہے یا فلانی کتاب دے وچ لکھیا ہے یا فلانی تھان تے لکھیا ہے کہ انہاں دا اے مقام سی آپ نے فرمایا آپ نے اشارہ کیتا آپ نے فرمایا کہ یہ گنبد حضرہ ہے یہ بولیے کہ گنبد یہ بات یاد کرنا جی یہ بات یاد کرنے والی ہے تو آپ نے اشارہ فرمایا اے گنبد حضرہ ہے اے ذرا گنبد حضرہ پر دیکھ لے آج جیڑا مقام ابو بکر تے عمر دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ اے گنبد حضرہ وچ حضور دی ظاہری زندگی مبارکہ دے وچ بھی انہاں دا یہی مقام سی سبحان اللہ حضور دی ظاہری زندگی مبارکہ دے وچ انہاں دا یہی مقام اس واسطے انہاں دی عظمت و شان حکمت اتنی بلند بیان کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں کتے ہوئے الفاظ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور انہوں نے سب اللہ تعالیٰ سبھی سے کرم فرمائے انہوں دوستان محبت دے داروں نے محبت دے وچ نصیب کا اہتمام کی اللہ تعالیٰ نے مدارین کی آسان نصیب فرمائے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تھوڑا یا ٹائم جان میں صرف اور کتنی دیر میں سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ صداقت ناز کرتی ہے میرے سے دیکھ اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے میرے سے دیکھ اکبر سارے آواز میں جی سارے صداقت ناز کرتی ہے میرے سے دیکھ اکبر پر شرافت ناز کرتی ہے میرے سے دیکھ اکبر پر شرافت ناز کرتی ہے میرے سے فضیلت اپنی ہے صحابہ کی مگر سن لو فضیلت اپنی ہے صحابہ کی مگر سن لو فضیلت ناز کرتی ہے فضیلت ناز کرتی ہے میرے سے دیکھ اکبر پر فضیلت ناز کرتی ہے میرے سے دیکھ پڑھ لیجیے میرے سے دیکھ مجاہد بھی محافظ بھی
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے دو ہی ہستیاں سمجھان دے جی تو حضرت ابو بکر صدیق نے راج کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام زیارت کی تھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آپ نے وہ جڑا سب سی نا جڑا راہ دے وچ دامن بننا چاہتا سی اور کئی بزرگاں نے لکھیا کہ وہ تقریباً 600-700 سال پہلے انہیں سنیا سی کہ اس غار دے وچ نبیاں دے سردار نے تشریف لے آنی ہے تے وہ جدوں دا میں سنیا سی اودوں دا اوتے اڈیق لا کے بیٹھا سی بھئی کہتے حضور آؤن گے تے میں حضور دا دیدار کراں گا اودوں دا اڈیق لا کے بیٹھا سی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ اسے جناب میرے سراغ باقی سراغ آپ نے بند کر دیتے جڑا سراغ رہتا سی اودے وچ آپ نے اپنی ہڈی مبارک رکھ لئی انہیں آ کے پہلے سپایا سر دے نال نہ اٹھائی تے انہوں نے ڈنگ بھی ماریا کہ ابو بکر میں تے اتنے 100 سال تو انتظار کا کرنا سونے دا دیدار کرنے واسطے تسی رکاوٹ پھٹ گئے ہو اج تسی مینوں روک دیتا تسی مینوں دیدار نہیں کرن دیندے حضرت ابو بکر صدیق نے اس رات رج کے سونے دی جناب علی زیارت کی دیدار کیتا تو شاید میں کیا خوب بات کی تھی کہ گارے اور حفاظت کرے گا تو فرماتے ہیں کہ سب کو پہلے جڑا تلوار لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ مبارک کے دروازے کے اوپر جو چوکیدار بنا کر کے کھڑا ہے وہ نام ابو بکر صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی جان کے ساتھ ابو بکر سارے نال پاس ابو بکر سارے نال پاس ہوئے دیا پہرا نبوت پر عجب صدیق اکبر نے دیا پہرا نبوت پر عجب صدیق اکبر نے شجاع
अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं जिस हस्ती का बयान करने वाला हूँ वो हस्ती मोहब्बत में भी सबसे आगे थी और प्यार कहना सब सच्ची सच्चाई में भी सबसे आगे थी। जिसको ये शेर आते हैं मिलकर पढ़िए। एक शबे तार है, एक शबे तार है और एक गार है, एक शबे तार है और एक गार है, एक सच्चा है और एक सच्चाई है, एक मोहब्बत है और एक खुबदार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार
लंगर शरीफ के विच हल्की जी ताखीर की वजह तो तुहानू बिठाया इंशाअल्लाह तुहाडे नंबर जेहड़े ने लाया नहीं जाएंगे और इन्हां दा अजर तो सवाब तुहाडे नाम माल दे विच लिखा जाएगा क्योंकि रोज नहीं बिठाया जाना ते अज मौका अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया सो थोड़ी देर वास्ते जिक्र करना शरीफ ना अस लंगर पहुंचने वाला बाकी भी तो फिर इंशाअल्लाह तुहाडी वाका दे विच दुआ तो बाद लंगर भी पेश किया जाएगा तो मेरे नाल कलमा शरीफ का भी जेहड़ा थोड़ी देर मिलती कर लीजिए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला कलमा
جگاڑیا کرے پاگل ہے پاگل کو سمجھنا ایک جناب نے ڈوب کے کھوب کے ہستی کے نال نال ذکر کرو پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا سونا ہے لیکن آج بھی تو بیٹا سونا ہو رہا ہے کہ سونے آقا پیارے سونے آقا پیارے سانو تیرے سہارے بسم اللہ سانو تیرے سہارے
مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مکرو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا حساب الميزان یا الہ العالمین یا ربنا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین خوبصورت باقر پاک تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے کی یاد میں یا اللہ پاک سجائی گئی آج دار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ سارے حضرات یا اللہ پاک بچے بڑے بوڑھے یہ سب بیٹھے یا اللہ پاک ان سب کا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں اور لنگر یا اللہ پاک جن نے پیش کیا ان کی محبت میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ پاک اس کے بدلے میں اپنی رحمت واسعہ کا صدقہ ہمیں بے حد و حساب اجر و ثواب عطا فرما جتنا بھی ہمیں ثواب اس سے حاصل ہوا ہے یہ سارا ثواب تمام انبیاء کرام و رسول اعظام علیہ السلام کی پاک بارگاہوں میں بالخصوص نبی الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا اسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً ہم سب پیش کرتے ہیں اللہ پاک منظور فرما ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین آپ کی تمام ازواج مطہرات آپ کے تمام صحابہ کرام آپ کی تمام اولاد پاک بالخصوص خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین یعنی غار مصطفیٰ یعنی غار مصطفیٰ سسر مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں یہ سارا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں قبول و منظور فرما حشر کے دن آپ کی نظر رحمت آپ کی نظر کرم یا اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمانا اور آپ کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار فرمانا یا اللہ پاک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام اولیاء کرام بزرگان دین علماء حق صوفیاء کرام مشائخ کرام فقہاء کرام اور تمام نیک پاک ہستیوں کے روازہ کی یہ سارا ثواب پہنچا حاضرین کے دور و نزدیک کے جتنے بھی رشتہ دار دوست احباب حالت ایمان میں اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان سبھی کی روازہ کی سارا ثواب پہنچا یا اللہ پاک تمام فوت شدگان کے کبیرے صغیرے گناہ معاف فرما قبروں پر روشن اور منور فرما اور ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا بروز محشر اپنے پاک محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے جوڑا نصیب فرما یا اللہ پاک سب آنے والوں کی حاضرین کی خیر فرما سب کی نیک تمنائیں نیک آرزویں پوری فرما سب کو نیک مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرما ہر طرح کی دینی دنیاوی ظاہری باطنی مشکلیں پریشانیاں سب کی دور فرما ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماریوں سے سبھی کو نجات عطا فرما اعلیٰ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں گھر میں ہسپتالوں میں سبھی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اور ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو بے روزگار ہیں انہیں بہتر اور وسیع روزگار عطا فرما مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما مولا جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما سب کے رزق مال جان صحت عزت اولاد کاروباروں میں برکت عطا فرما اپنے پاک محبوب علیہ السلام کا صدقہ کہ جتنے بھی بچے یہاں پر حاضر ہیں سب کو دین کے خادم بنا
دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کا نور ان کے سینوں میں داخل فرما، ان کے سینوں کو نور ایمان سے منور فرما، ان کو پکے سچے سچے نمازی بنا، والدین کے فرما بردار بنا، حضور کے سچے عاشق بنا اور دین کے سچے مجاہد بنا۔ یا اللہ پاک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی خیر فرما، ہمارے والدین کی ہمارے استادوں کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے ہر طرح کے کبیرے صغیرے گناہ معاف فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ حاضرین میں سے جن جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، بلغ مقاصدنا، بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث انک علی کل شیء قدیر۔ آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں جن دوستوں نے یہ نشید کا خصوصی طور پر انہیں انتظام کیا ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کے رزق مال میں برکت عطا فرما اور ان کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول